دیکھی نہیں کسی نے اگر شان مصطفیٰ، دیکھی نہیں کسی نے اگر شان مصطفیٰ، دیکھے کہ جبرائیل ہے دربان مصطفیٰ۔ دیکھی نہیں کسی نے اگر شان مصطفیٰ، دیکھے کہ جبرائیل ہے دربان مصطفیٰ۔ اسلام کا زمانے میں سکہ بٹھا دیا، اسلام کا زمانے میں سکہ بٹھا دیا، اپنی مثال آپ ہیں یاران مصطفیٰ۔ اسلام کا زمانے میں سکہ بٹھا دیا، اپنی مثال آپ ہیں یاران مصطفیٰ۔ پھیلا ہوا ہے اسود و احمر کے واسطے، پھیلا ہوا ہے اسود و احمر کے واسطے، صحن عرب سے تاب عجم خوان مصطفیٰ۔ رشتہ میرا خدا کی خدائی سے چھوٹ جائے، رشتہ میرا خدا کی خدائی سے چھوٹ جائے، چھوٹے مگر نہ ہاتھ سے دامان مصطفیٰ۔ اپنی مثال آپ ہیں یاران مصطفیٰ۔ سب تعریفیں اللہ جل شانہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس نے اپنی قدرت کاملہ سے اس کائنات کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عرفان کی خاطر پیدا فرمایا۔ بے شمار درود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی خاطر، جن کی ذات اقدس اس کائنات کی تخلیق کا باعث بنی۔ اللہ جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، جس کی توفیق سے اور اس کے کرم سے ہم قرآن مجید کی تفہیم و تشریح اور تفسیر کے سلسلے میں لمحہ بلمحہ آگے سفر کرتے جا رہے ہیں۔ پروردگار عالم کے فضل و کرم سے ہم نے پچھلے جمعۃ المبارک کو قرآن مجید کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 23 تک پڑھا تھا، اور آج ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 24 سے آغاز کرنا ہے۔ اب تک جو ہم نے گفتگو قرآن مجید کی سنی، اس کا مختصر خلاصہ یوں ہے کہ قرآن مجید نے پہلے تو ان لوگوں کی قسمیں بتائیں جن کی طرف قرآن مجید آیا تھا۔ کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے قرآن کی ہدایت سے پورا فیض حاصل کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی غلامی میں آ گئے۔ کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے قرآن مجید کا کھل کر انکار کیا اور ایسے پکے کافر بن گئے کہ اللہ نے فرمایا میں نے ان کے دلوں پر مہریں لگا دی ہیں۔ پھر کچھ وہ تھے جو دل میں کفر ہی رکھتے تھے مگر بظاہر اسلام قبول کر لیتے تھے، ان کے پیش نظر یا ان کے دنیاوی مقاصد ہوتے تھے یا اسلام کو نقصان پہنچانا ہوتا تھا۔ کبھی ظاہری دنیاوی غرضوں کے تحت اسلام قبول کرتے اور پھر مشکلات آتی تو ذہن میں پلٹ جاتے، اندر ہی اندر پلٹ جاتے، لیکن بظاہر لبادہ اسلام ہی کا رکھتے۔ مختلف قسم کے لوگوں کی قسمیں بتانے کے بعد پروردگار عالم نے پوری انسانیت سے خطاب کیا اور فرمایا، اے دنیا کے لوگوں، تم سب کو پیدا کرنے والا میں اللہ ہوں، تمہاری ہر ضرورت کو پورا کرنے والا میں اللہ ہوں، میں ہی تمہارا خالق ہوں، میں ہی تمہارا مالک ہوں، میں ہی تمہارا رازق ہوں، میں ہی تمہارا رب ہوں۔ میرے علاوہ کسی اور کی بندگی اور عبادت کرنے کا خیال دل سے نکال دو، میرے علاوہ کسی اور کی عبادت کی طرف نہ جھکو، صرف میری بندگی کرو۔ اپنی توحید کا اعلان کیا پروردگار عالم نے پوری دنیا کے انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے، فرمایا صرف میری عبادت کرو، میں ہی خدائے واحد ہوں، خالق و مالک ہوں۔ اپنا توحید کا اعلان کرنے کے بعد پروردگار عالم نے تعارف کروایا
اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ فرمایا اسے کوئی عام انسان نہ سمجھو، بشر ہے، مگر یہ وہ ہے کہ ساری کائنات کی بشریت اس کے اوپر ناز کرتی ہے۔ یہ ہمارا خاص بندہ ہے، اتنا خاص بندہ ہے کہ پوری کائنات میں کوئی اس کے برابر مرتبہ نہیں رکھتا۔ یہ ہمارا بندہ ہے جس کے دل پر ہم نے قرآن نازل کیا ہے، اور تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تاکہ اس کے دل کو مضبوط کر دیں، کیونکہ اسی دل کا انتخاب تو ہم نے اپنے جلووں کے لیے کیا ہوا ہے۔ یہ ہمارا محبوب پیغمبر، ہم نے اس پر قرآن نازل کیا ہے۔ اب پروردگار عالم فرماتا ہے کہ اگر تمہیں اس قرآن کے بارے میں کسی نے شک میں ڈال رکھا ہے، تم اس قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں سمجھتے، تمہارا خیال ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے اپنے پاس سے بنا لیا ہے، تو یہ تو طے ہے کہ محمد بشریت ہی کے روپ میں آئے ہیں، انسان ہیں، تو پھر تم بھی انسان ہو۔ اگر یہ قرآن ایک انسان ہی کا کلام ہے تو پھر دوسرے انسان ویسا بنا سکیں گے؟ پھر آؤ تم ساری دنیا کے اپنے حمایتی انسانوں کو بھی بلا لو، ساری دنیا کے جنوں کو بھی بلا لو، کاہنوں کو بلا لو، اللہ کو چھوڑ کر جس مددگار کو چاہتے ہو بلا لو، اور اس قرآن جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ تم اس قرآن کی ساری صورتوں میں سے ایک صورت جیسی صورت بھی بنا کے نہیں لا سکتے، اور جب تم نہ لا سکو تو پھر مان لو کہ یہ قرآن اللہ کی ہی کتاب ہے، کیونکہ یہ اگر کسی انسان کی ہوتی تو دوسرے انسان ویسی بنا لیتے۔ یہ اللہ کی کتاب ہے جس کی کوئی مثال نہیں، یہ بے مثل کتاب ہے، اور پھر تم آپ سے آپ اس نتیجے پر پہنچ جاؤ گے کہ وہ ذات جس پر یہ بے مثال کتاب نازل ہوئی ہے، اس ذات کی بھی کوئی مثال اس کائنات میں نہیں ہے۔ جیسے یہ قرآن بے مثل کتاب ہے، ویسے وہ محمد عربی بھی بے مثل انسان ہے جن پر یہ قرآن اترا ہے۔ اس بات پر اپنا ایمان رکھو، اور اگر تم نہیں رکھتے، یہاں سے آغاز ہوتا ہے آیت نمبر 24 کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کر سکو، اس قرآن جیسی صورت بنا کے نہ لا سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز ایسا کر بھی نہ سکو گے۔ تم پہلے رکھا اگر کسی گئے، اگر تم ایسا نہ کر سکو، ساتھ ہی فرما دیا ایسا کر بھی نہیں سکو گے، ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے۔ اگر تم ایسا نہ کر سکو، اور ہم بتائے دیتے ہیں کہ تم ہرگز ایسا نہ کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو ڈرو بچو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ یہاں تک ہم دیکھتے ہیں اس گفتگو کو، اور پھر آگے چلیں گے اللہ کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے۔ پروردگار عالم نے جب یہ اعلان فرما دیا کہ تم اس قرآن جیسی کوئی صورت بنا کے نہیں لا سکتے، تو اب اگر تم نہیں لا سکتے تو پھر مان لو کہ یہ قرآن بے مثل ہے، اللہ ہی کی کتاب ہے۔ نہیں لا سکتے، بچو، ڈرو۔ پھر ایک آگ ہے جسے میں نے کافروں کے لیے تیار کر رکھا ہے، منکروں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ جو میری توحید کا انکار کریں گے وہ اس آگ میں جلیں گے، جو میری کتاب کا انکار کریں گے اس آگ میں جلیں گے، جو میرے محمد کا انکار کریں گے اس آگ میں جلیں گے۔ اس آگ سے بچو، فَاتَّقُوا النَّارَ، اس آگ سے بچو جسے تیار کیا گیا ہے، تیار کر لی گئی ہے، رکھی ہے۔ میں نے ان لفظوں پہ تھوڑا سا زور دینے کی کوشش کی ہے۔ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اسے کافروں کے لیے تیار رکھا ہوا ہے۔ ان لفظوں کا مطلب کیا ہے کہ دوزخ کہیں نہ کہیں بنا کے پروردگار نے رکھی ہوئی ہے۔ اس زمانے میں کچھ علماء کے روپ میں ایسے لوگ بھی آئے ہیں
جنہوں نے قرآن مجید میں بیان کی ہوئی ان حقیقتوں کا انکار کر دیا ہے۔ ہمارے ٹی وی پر بیٹھتے ہیں جاوید غامدی صاحب، یہ ٹی وی پر آتے ہیں عام طور پہ، اب تو کچھ کم ہو گیا، باقاعدہ ان کا ایک پروگرام چل گیا تھا، ہر ہفتے لگتا تھا، پھر ہر روز لگتا تھا۔ جاوید احمد غامدی بہت بڑے دانشور مانے جاتے ہیں پاکستان میں۔ جاوید احمد غامدی صاحب جو اتنے بڑے لیول پر ہیں کہ مسلمان عالم ہیں، مسلمان ہیں، کافر نہیں ہیں، مسلمان عالم ہیں، دنیا ان کو سنتی بھی ہے، ان کی باتوں میں لطف بھی ہوتا ہے، اور اسی لطف میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ابھی تک نہ اللہ نے جنت بنائی ہے نہ دوزخ بنایا ہے۔ وہ کہتے ہیں جنت ہے نہیں، بنے گی، قیامت والے دن اللہ پھر سارے ستاروں سیاروں کو اکٹھا کرے گا اور پھر جنت بنائے گا۔ اسی طرح دوزخ ابھی نہیں بنی، بنے گی، یہ دعویٰ ہے۔ اب یہ دعویٰ کرنا کہ دوزخ بھی ابھی نہیں ہے، جنت بھی ابھی نہیں ہے، تو پھر بتاؤ نا ذرا معراج میں مصطفیٰ کریم کس جنت و دوزخ کو دیکھ کے آئے تھے؟ اگر جنت ابھی نہیں بنی تو حضور مصلی پہ کھڑے ہو کے بخاری شریف کی روایت ہاتھ مبارک بلند کیا تھا، صحابہ نے بعد میں پوچھا تھا حضور ہم نے دیکھا رأیناک تناولت الشیء، ہم نے دیکھا آپ نے ہاتھ اٹھا کے کچھ پکڑنے کی کوشش کی تھی، تو سرکار نے فرمایا تھا انی رأیت الجنہ، میں نے جنت کو دیکھا تھا۔ اگر جنت بنی ہوئی نہیں تھی تو محمد عربی کی نگاہ کسے دیکھ رہی تھی؟ سرکار نے فرمایا وہاں جنت میں انگوروں کا گچھا لٹک رہا تھا، میں نے چاہا میں توڑ کے تمہارے لیے لے آتا ہوں، فتناولت منہ نقودا ولو اخذته لاکلت من بقیۃ الدنیا، اگر میں تمہارے لیے وہ توڑ کے لے آتا رہتی دنیا تک تم اسے کھاتے رہتے۔ کہاں لٹک رہا تھا یہ؟ جنت میں۔ سرکار نے ہاتھ بڑھایا ہے، اگر کچھ تھا ہی نہیں تو یہ ہاتھ کہاں بڑھ رہا تھا؟ اگر کچھ نظر آ ہی نہیں رہا تھا تو کہاں بڑھ رہا تھا؟ اگر انگوروں کا گچھا لٹک ہی نہیں رہا تھا تو کسے پکڑنے کی کوشش کی تھی سرکار دو عالم نے؟ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور سید عالم کا فرمان۔ لیکن جاوید غامدی صاحب حدیث کو مانتے نہیں ہیں، حدیث کا انکار کر دیتے ہیں، صرف اسی حدیث کو مانتے ہیں جو ان کے اپنے دل کی تشریح کے مطابق آ جائے۔ اگر حدیث کو صرف تشریح اپنی ہی کے مطابق ماننا ہے تو پھر کتابوں کو کیا کر رہے ہیں؟ پھر حدیث کی ساری کتابیں چھوڑ دیں۔ مسئلہ یہ تھا کہ چلو تم نے حدیث کو چھوڑا ہے، قرآن تو مانو۔ قرآن مجید جنت کا تعارف کرواتے ہوئے کہتا ہے اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، یہ جنت میں نے تیار کر رکھی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ قرآن اعلان کرتا ہے اعدت، تیار کر رکھی ہے۔ جب رب قرآن میں کہتا ہے تیار کر رکھی ہے، اب تو نے کہاں سے پڑھ لیا کہ بننی ہے؟ ابھی بنی ہوئی نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے معراج میں حضور کو جنت و دوزخ کا اسی لیے مشاہدہ کروایا تھا، کل اگر کوئی منکر اٹھے تو محمد کے غلام کہہ سکیں ہم تو نہیں مانیں گے تیری بات، اس لیے کہ ہمارے آقا دیکھ کے آئے ہیں اسے بنا ہوا، سرکار اسے بنا ہوا دیکھ کے آئے۔ یہاں بھی پروردگار عالم دوزخ کی بات کرتے ہوئے کہتا ہے اعدت للکافرین، دوزخ تیار کر رکھی ہے میں نے منکروں کے لیے۔ اب اگر کوئی بندہ کہے ابھی نہیں بنی، ابھی دوزخ نہیں بنی، پھر بنے گی، قیامت کے بعد بنے گی، تو جس دوزخ کا نقشہ سرکار دو عالم بتاتے ہیں وہ کیا ہے؟ بخاری مسلم کی روایات میں جہاں آتا ہے کہ پروردگار عالم نے دوزخ کی آگ کو جلایا، جلتی رہی 1000 سال تک، اوقد علیہ، 1000 سال تک جلتی رہی وہ آگ، یہاں تک کہ اس کا رنگ سرخ ہو گیا۔ پہلے تو آگ کا عام رنگ جو پیلا پیلا ہوتا، اتنی سرخ رنگ کی آگ ہو گئی، پھر پروردگار نے اسے جلایا، وہ 1000 سال تک اور جلتی رہی، یہاں تک کہ سفید ہو گئی، تبیضت، یہاں تک کہ اس کا رنگ سفید ہو گیا۔ 1000 سال تک جلتی رہی آگ اور اس کا رنگ اس کے بعد سفید ہو گیا۔ پھر اسی آگ کو پروردگار نے اور 1000 سال تک چلایا، اور جب وہ 1000 سال اور جلی، تسودت،
تو آگ کا رنگ سیاہ ہو گیا۔ آقا نے فرمایا سن لو، دوزخ کی آگ اب کالے رنگ کی ہے جس میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، شعلہ نظر نہیں آتا۔ وہ آگ جسے سرکار فرما رہے ہیں 1000 سال تک جل کر سرخ ہوئی، پھر 1000 سال تک جل کے سفید ہوئی، پھر 1000 سال تک جل کے کالی ہوئی، اور کہاں ہے؟ اگر تو یہ کہتا ہے کہ دوزخ نہیں بنی ہوئی تو یہ آگ کہاں جل رہی تھی؟ یہ آگ کہاں جل رہی تھی؟ قرآن کہے میں نے دوزخ تیار کر رکھی ہے، مصطفیٰ کریم اس دوزخ کا نقشہ بتائیں، اور بندہ کہے ابھی دوزخ بنی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب صاف طور پر صرف یہ ہے کہ صرف سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے ایک ایسی بات کر دینا دنیا کی توجہ ہو جائے، اچھا ایسا ہے۔ اسی طرح ایک بندے نے کبھی ممبر پہ اعلان کیا تھا، یہ ایک ویسے ہی سچی بات نہیں ہے، بنائی ہوئی ہے کچھ لوگوں نے سمجھانے کے لیے شاید۔ اس نے کہا تھا سود حلال ہے، ارد گرد کے علماء اکٹھے ہو کے آ گئے، تم ممبر پہ بیٹھ کے سود حلال کر رہا ہے کیسے؟ اس نے کہا میں نہیں حلال کر رہا، مجھے جانتا کوئی نہیں تھا، میں چاہتا تھا کسی کو پتا تو چلے میں بھی ہوں، ہے حرام ہی، لیکن میں نے صرف بتایا، کوئی آ کے سنے گا، بات سوچے گا، پوچھے گا۔ اب آپ 4 لوگ آئے ہیں، میرا رولا پڑ گئے ہے۔ شہرتیں حاصل کرنے کے لیے الگ الگ باتیں کر دیتے ہیں لوگ، بنا دیتے ہیں، وہ بھی بنا رہا ہے، اور لوگ سیانے جو پڑھے لکھے لوگ ہم سوچے شاید ایک نئی بات آئی ہے، یہ بڑی زبردست ہے۔ ہر نئی بات سچی نہیں ہوتی، بلکہ اکثر نئی باتیں غلط ہوتی ہیں۔ باتیں وہی سچ ہیں جو 14 صدیاں پیچھے محمد عربی کے دامن سے جڑی ہوئی۔ سرکار کا قرآن جب فرما چکا ہے، قرآن فرما چکا ہے اعدت للکافرین، یہ دوزخ میں نے کافروں کے لیے تیار کر رکھی، اب یہ تیار ہے۔ حضرت علی اب پھر قرآن مجید کہتا ہے لہا سبعۃ ابواب، قرآن کہتا ہے اس دوزخ کے 7 دروازے ہیں۔ تو قرآن کیا نقشہ بتا رہا تھا کہ جب میں بناؤں گا قیامت کے بعد تو اس کے 7 دروازے رکھوں گا؟ یہ پروردگار اس کا نقشہ بتا نہیں رہا، پروردگار بتا رہا ہے کہ وہ ہے اور اس کے 7 دروازے میں نے رکھے ہوئے۔ لہا سبعۃ ابواب، قرآن کہتا ہے اس دوزخ کے 7 دروازے۔ کمال ہے پروردگار کی رحمت، ہر جگہ معاملہ بڑا توازن رکھا ہے۔ دوزخ کے دروازے 7 اور جنت کے دروازے 8۔ رحمت کو ہمیشہ اپنے غضب پر غالب رکھا ہے، رحمت کو غالب رکھا۔ 7 دروازے۔ حضرت علی علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے فرمایا دوزخ کے جو دروازے ہیں یہ تمہارے گھروں کی طرح نہیں ہیں۔ جس طرح تم ایک سیدھی لائن میں دروازے بناتے ہو، دوزخ کے دروازے ایسے نہیں ہیں، بلکہ یہ اوپر نیچے ہیں۔ ایک دروازہ ایک طبق کا ہے، پھر اس سے اوپر دوسرا طبق، اس کا دروازہ الگ ہے، اس سے اوپر تیسرا طبق، اس طرح 7 طبق ہیں پروردگار عالم نے بنا رکھے۔ دوزخ کے 7 طبق ہیں، ہر طبق کا الگ دروازہ ہے، ایک دروازے کے نیچے دوسرا، دوسرے کے نیچے تیسرا، تیسرے کے نیچے چوتھا، اس طرح 7 دروازے۔ دوزخ کو تو قرآن مجید نے نار کے لفظ سے مخاطب کی بلایا ہے، نار، نار کہتے ہیں آگ کو، دوزخ آگ، لیکن ہم دوزخ کو جہنم بھی کہتے ہیں۔ یہ جو جہنم کا لفظ ہے نا، یہ اصل میں دوزخ کا سب سے نیچے والا طبقہ ہے، اس کا نام جہنم ہے۔ وہ جو جہنم وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جہنم، جو تیرے اپنے رب کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ یہ جہنم دوزخ کا سب سے نچلا طبقہ ہے۔ پھر اس طبقے کے 2 حصے ہیں، اوپر والے حصے میں کافر ہیں اور اس سے نچلے حصے میں منافق رہتے ہیں۔ ان المنافقین فی درک الاسفل من النار، یہ منافق دوزخ کے سب سے نچلے گڑھے میں۔ یہ آخری طبقہ جس کا نام جہنم ہے، اس جہنم کے 2 طبقے، اور اس میں سے نچلا منافقوں کے لیے، اوپر والا کافروں کے۔ جہنم سے اوپر والا جو طبقہ ہے اس کا نام ہے لظا۔ لظا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نام بتا رہے ہیں، اس کا نام لظا ہے۔ پروردگار قرآن میں فرماتا کلا انہا لظا نزاعۃ للشوا، ہرگز نہیں، یہ بڑکتی ہوئی دہکتی ہوئی آگ ہے، سر سے لے کے پاؤں تک کھال کو اتار کے رکھ دینے والی آگ ہے۔
دوزخ کی آگ کا اللہ تعالیٰ یوں جلوہ کرتا ہے، سر سے لے کے پاؤں تک کھال اتار کے رکھ دے گی، ایسی بڑکتی ہوئی آگ ہے۔ یہ دوسرا طبقہ ہے جہنم سے اوپر، سب سے نچلا اس کا نام جہنم، اب جہنم سے اوپر والے کا نام لظا۔ اس لظا سے اوپر ہے حطمہ، تیسرا طبقہ، کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، اسے حطمہ میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ جو چغلیاں لگانے والا ہوتا ہے، تانے مارنے والا ہوتا ہے، لوگوں کے عیب ڈھونڈنے والا، ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالہ وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ، یہ ہے جسے پھینکا جائے گا حطمہ میں۔ تم نہیں جانتے حطمہ کیا ہے، وما ادراک ما الحطمہ، تمہیں کیا پتا یہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، یہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں تک چڑھ جائے گی، دلوں تک، انہا علیہ موصدہ، ہر طرف سے ان کو یوں گھیر لے گی گویا ان پر بند کر دی گئی ہے، فی امد ممددہ، بڑے بڑے آگ کے ستون ہیں جن کے اندر اس آگ کو رکھ دیا گیا۔ پروردگار عالم، یہ حطمہ۔ اب حطمہ سے اوپر چوتھا طبقہ سقر، وہ جو ہم عام طور پر کہا کرتے ہیں، فرشتے دوزخ میں پوچھتے ہیں، کافر ان دوزخ میں پہنچے ہوئے لوگوں سے پوچھتے ہیں، اور اللہ کی رحمت بڑی وسیع تھی، حضور کی شفاعت بڑی وسیع تھی، ما سلککم فی سقر، تم اس سقر میں، اس آگ میں کیسے آ گئے؟ وہ آگے سے جواب دیں گے، لم نکو من المصلین، ہم سے جرم یہ ہوا ہے ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ یہ چوتھا طبقہ سقر، جس کو پروردگار کہتا ہے تمہیں پتہ ہی نہیں ہے یہ سقر ہے کیا، یہ سقر کیا ہے؟ لا تبکی ولا تذر، نہ کچھ باقی رہنے دے گی نہ کچھ چھوڑے گی، لواحۃ للبشر، پوری جلد کو جلسا کے رکھ دینے والی، کالا کر دینے والی، ایک ایک طبقے کا پروردگار۔ اس سے اوپر ہے جہیم، پانچویں طبقے کا نام جہیم، برزت الجحیم، قیامت کے دن پروردگار کہتا ہے جس دن جہیم کو ظاہر کیا جائے گا، وہ جہیم، اس سے اوپر سعیر، نام ہے آگ کا، بھڑکتی ہوئی آگ، اعتدنا لمن کذب بالساعۃ سعیرا، جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے ہم نے اس کے لیے سعیر کو تیار کر رکھا ہے۔ اور سعیر سے اوپر پہلا طبقہ، اس کا نام ہے حاویہ، القاریہ، ملقاریہ، وما ادراک ملقاریہ، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ حاویہ۔ اس دن جس کے اعمال کا وزن ہلکا رہ گیا اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا۔ حاویہ، تمہیں کیا معلوم یہ حاویہ کیا ہے؟ نار حامیہ، دہکتی ہوئی آگ ہے یہ جہنم۔ بڑا عجب معاملہ ہے، عجب، اہم ہی نہیں ہے، صحیح مسلم شریف میں 2846 نمبر حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احتجت النار والجنہ، جنت اور دوزخ کا آپس میں مباحثہ ہوا، بحث ہوئی، گفتگو کر رہے تھے، اپنی اپنی طاقت فضیلتیں بتا رہے تھے، جنت اور دوزخ، ان دونوں کے درمیان مباحثہ ہوا، بحث ہوئی۔ بھئی کہیں جنت اور دوزخ تھے تو ان میں بحث ہوئی ہے نا، اب اگر کوئی کہے کہ ابھی بنی نہیں جنت اور دوزخ تو بحث کن کی ہو گئی؟ بحث ہوئی۔ دوزخ نے کہا، اچھا جس وقت سرکار یہ فرما رہے تھے نا، اس وقت کوئی خاص واقعہ چل رہا تھا، کوئی خاص بات ہو رہی تھی، آپ نے اس پوری بحث میں سے ایک صرف مکالمہ ان کا جنت اور دوزخ کا وہ بتایا، ساری گفتگو تو لمبی تھی جو ان کی ہوئی، لیکن سرکار نے بتایا، اس صحیح مسلم کی جو حدیث نمبر 2846 ہے، اس میں آپ نے بتایا کہ دوزخ نے کہا، میں وہ ہوں یدخلنی الجبارون المتکبرون، جتنے جبار اور متکبر لوگ ہیں سب میرے اندر آئیں گے۔ دوزخ کہہ رہے
جتنے جبار اور متکبر لوگ ہیں، تکبر کرنے والے، سب میرے اندر آئیں گے۔ اس کے مقابلے میں جنت نے کہا یدخلنی الضعفاء المساکین، جتنے کمزور ہیں، مسکین ہیں، محمد کے دامن سے جڑ کے میرے اندر آئیں گے، میرے اندر آئیں گے۔ مقابلہ ہو رہا ہے، بحث ہو رہی ہے۔ پروردگار نے دونوں کو مخاطب کیا۔ پروردگار نے دوزخ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا انت عذابی اعذب بک من اشاء، اے دوزخ تو میرے عذاب کا مظہر ہے، میں نے تجھے اپنے عذاب کے دینے کے لیے لوگوں کو پیدا کیا ہے، تو میرا عذاب ہے، جس کو چاہوں گا تیرے اندر عذاب دوں گا۔ پھر جنت کو مخاطب کیا، فرمایا انت رحمتی، آپس میں بحث نہ کرو، معاملہ یہ ہے دوزخ تو میرا عذاب ہے، جنت تو میری رحمت ہے۔ انت رحمتی ارحم بک من اشاء، جس پر رحم کروں گا اسے تیرے اندر داخل فرما دوں گا۔ یہ جنت اور دوزخ کی آپس میں گفتگو ہے، معاملہ ہے۔ جہنم بڑی عجیب چیز کا نام ہے، ہم تصور نہیں کر سکتے یہ کیا ہے۔ تصور، اللہ معاف کرے، معاف کرے۔ یہ وہ ہے جس کا جبریل نے حضور کو نقشہ بتایا، سرکار دو عالم۔ اب میں تو لفظ استعمال نہیں کر سکتا، سمجھاؤں کیسے آپ کو؟ ہمارے لیے وہ لفظ سرکار دو عالم کے لیے استعمال کرنا بڑا مشکل ہے، مگر کیسے بتاؤں؟ سمجھانے کے لیے یہ لفظ سرکار دو عالم کے لیے وہ لفظ نہیں، میں نہیں استعمال کرتا لفظ، عربی میں تو ہوتا ہے، اردو میں مجھے یہ لفظ استعمال کرنے سرکار کے لیے اچھے نہیں لگتے۔ میں کسی بندے کی عام مثال دے کے پھر سمجھاتا ہوں کہ آقا پر کیا کیفیت طاری ہوئی۔ ہم میں سے بڑا ہی صدمہ شدید کوئی بندہ دیکھے اور بے ہوش ہو جائے، شدید صدمہ دیکھے، ہوش کھو بیٹھے، بے ہوش ہو جائے، سرکار دو عالم نے جہنم کا تذکرہ سنا تو سرکار پر یہ کیفیت طاری ہو گئی۔ یہ کیفیت رو رو کے حلقان، لوگوں نے حضرت علی کو بلایا، سرکار دیکھے تو صحیح حضور رو ہی جا رہے ہیں، کوئی بات ہی نہیں فرما رہے۔ حضرت علی نے کیفیت دیکھی، کہنے لگے سوائے سیدہ فاطمہ کے اس لمحے کوئی گفتگو نہیں کر سکتا۔ سیدہ فاطمہ کو بلایا گیا، پوچھے حضور سے ہوا کیا ہے، اور سرکار نے فرمایا جبریل نے میرے سامنے جہنم کا نقشہ کھینچا ہے، اسے سوچ سوچ کر رو رہا ہوں، میری امت کو بھی اس سے پالا پڑے گا، جہنم سے پالا پڑے گا۔ کتنا بڑا جہنم ہوگا جس کے اندر کتنے ہی دنیا ہے کافر، جس ساری کو اس کے اندر ڈالنا ہے۔ زمین و آسمان کے فاصلے شاید چھوٹے پڑ جائے، اتنا بڑا جہنم ہے۔ محشر کے میدان میں ایک مرتبہ اس جہنم کو لایا جائے گا، کھینچ کر لایا جائے گا اس دوزخ کو، جو رب کے عذاب کا مظہر ہے۔ مسلم شریف اور ترمذی شریف کی حدیث ہے، یؤتی بجہنم یومئذ، اس دن جہنم کو لایا جائے گا اور اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی۔ فرشتے کھینچ کے لا رہے ہیں، 70,000 زمام، 70,000 لگامیں، ہر لگام ما کل زمام 70,000 ملکن، ہر لگام کو 70,000 فرشتے نے پکڑا ہوا ہے، تھاما ہوا ہے۔ 4 ارب 90 کروڑ فرشتہ بنتا ہے جو اس دوزخ کو کھینچ کے لا رہا ہے۔ دوزخ کو کھینچ کے لانے کے لیے ایک ایک فرشتہ سرکار نے فرمایا اتنی طاقت رکھتا ہے کہ پہاڑ پر ضرب مارے تحت الثری تک زمین ریزہ ریزہ کر کے رکھ دے۔ اتنی طاقت کے مالک فرشتے 4 ارب 90 کروڑ فرشتہ لگا ہوا ہے، جہنم کو کھینچ کے لا رہا ہے محشر کے میدان کی طرف۔ محشر کے میدان کی طرف 500 سال کے فاصلے پر محشر سے کھڑی ہوئی ہے۔ ابھی جہنم کو لایا، فاصلہ کتنا ہے محشر تک پہنچنے میں؟ 500 سال کا فاصلہ۔ وہاں سے جہنم کی نظر پڑی محشر کے لوگوں پر، سامنا ہوا نا، دوزخ نے دیکھا۔ قرآن کہتا ہے جب دور سے جہنم نے دیکھا، اذا رأتہم من مکان بعید، دور سے، یہ قرآن ہے، قرآن، جب دور سے دوزخ نے محشر والوں کو دیکھا، غصے میں چنگار ماری، غصہ۔ اللہ کے منکر بھی کھڑے ہیں یہاں، ایسا غصہ آتا ہے ایک ایسی۔ اب اگلی بات اس کی وضاحت، قرآن نے کہا غصے سے چنگار ماری،
حدیث نے اس کی وضاحت کی، اذ شردت، جس وقت اس نے چنگاڑ ماری ہے نا، ان فلتت من ایدیہم، 70,000 جو فرشتے لگامے تھامے ہوئے تھے ان کے ہاتھوں سے لگامیں چھوٹ جاتی، لگامیں چھوٹ گئیں۔ 4 ارب 90 کروڑ فرشتہ اللہ کا جہنم اتنے غضب میں آئی یہ دیکھ کر کہ میرے سامنے وہ ہیں جنہوں نے اللہ کو رب نہیں مانا، اتنا غصہ آیا ہے اسے، اتنا غصہ آیا ہے، جہنم نے چنگاڑ ماری ہے، اور ایسی چنگاڑ مار کے جوش سے آگے بڑھنے کی کوشش کی، فرشتوں کے ہاتھوں سے لگامیں چھوٹ گئی، دوڑ کے فرشتے لگامیں پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، فلم یقدروا علی امساکہا، فرشتوں کے ہاتھوں میں اب دوزخ کی لگامیں نہیں آ رہی، چنگاڑتی ہوئی دوزخ آگے بڑھ رہی ہے، اتنی بڑی دوزخ، محشر کا مجمع چھوٹا رہ جائے، جہنم اس سے بھی زیادہ بڑا ہے، اتنی بڑی جہنم چنگاڑے مارتی ہوئی آگے بڑھ رہی ہے، یہاں تک قرآن کہتا ہے وَتَرَا كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ، محشر میں کھڑی ساری مخلوق گھٹنوں کے بل زمین پہ گر پڑے گی، دیکھ کر دوزخ کو آتا دیکھ کر، چنگاڑے مارتے دیکھ کر، سارے محشر والے گھٹنوں کے بال پروردگارہ بچا، یا اللہ بچا۔ اور حدیث کہتی ہے خلیل اللہ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اپنی جگہ پر کھڑے نہ رہ سکیں گے، گھٹنوں کے بال زمین پہ گر پڑیں گے اور کہیں گے کیا؟ لا اسألک اليوم الا نفسی، میں آج کوئی بات نہیں کرتا، بس مجھے اپنی پناہ میں لے لے۔ اللہ سے اسماعیل کو بھی بھول جائیں گے، پورے اپنے ماننے والوں کو بھول جائیں گے، پروردگار سے کہیں گے پروردگارہ مجھے بچا، مجھے بچا، پناہ میں رکھ۔ جہنم کو آتے ہوئے نظارہ دیکھ کر جو محشر پہ کیفیت طاری ہوئی ہے، ابراہیم علیہ السلام وہ دعا کرتے، عیسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا لیے، کہا پروردگارہ آج میں اپنی ماں مریم کی بھی بات نہیں کرتا، مجھے عیسیٰ کو اپنی پناہ میں لے لے، میں نہیں کرتا۔ لا اسألک اليوم مریم التی ولدتنی، اس مریم کی بات بھی نہیں کرتا جس نے مجھے جنم دیا تھا، مولا مجھے اپنی پناہ میں رکھ۔ منظر بڑا عجب ہے، عجب ہے، روایت کمال کہتی ہے ہر کوئی، ہر پیغمبر گھٹنوں کے بل گرا ہوا تھا، اور پورا محشر گر پڑا، پورا محشر گر پڑا ہے گھٹنوں کے بل، ہر پیغمبر گھٹنوں کے بل گر پڑا ہے، اور سارے ہی کہہ رہے ہیں پروردگارہ صرف مجھے اپنی پناہ میں لے لے، میں کسی اور کی سفارش کرنے کی ہمت نہیں پاتا، مجھے اپنی پناہ میں لے لے۔ یہ منظر دیکھ کر سرکار کے ہاتھ اٹھتے ہیں اور آقا عرض کرتے ہیں پروردگارہ میں اپنے لیے سوال نہیں کرتا، نہ میں اپنے لیے سوال کرتا ہوں، نہ اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے سوال کرتا ہوں، میری امت کو بچا لے، میری امت کو بچا لے۔ کمال ہے یار، کمال ہے، ایسا رشتہ، ہر پیغمبر اپنی امت کو بھول گیا، اپنے بیٹوں کو بھول گیا، اور سرکار نے فرمایا مولا میں اپنا سوال نہیں کرتا، اپنی بیٹی فاطمہ کا سوال نہیں کرتا۔ میں سوال نہیں کرتا، میری امت کو بچا، رب نجھا، میری امت کو نجات عطا فرما۔ جہنم کو آگے بڑھتا دیکھا، فرشتے تھامنے کی کوشش میں ہیں، جہنم سنبھالی تھامی نہیں جا رہی، لگامیں چھوٹ چکی ہیں، سرکار اللہ کے حکم سے اٹھ کے آگے آتے ہیں، سرکار دو عالم آ کے یاخذ بخطابھا، جہنم کی لگام کو پکڑتے ہیں اور پکڑ کے فرماتے ہیں ارجعی مدحورۃ الی خلقک، جہاں سے آئی ہے وہیں پلٹ جا، ارجعی مدحورۃ، پلٹ، الی خلقک، جہاں سے آئی ہے اپنے مقام کی طرف پلٹ، اور وہاں انتظار کر حتی یاتیک اہلک افواجا، جن کافروں نے تیرے اندر آنا ہے وہیں آ جائیں گے، یہاں نا، یہاں نا۔ مگر کمال ہے، کمال ہے یہ منظر، جہنم آگے سے بول کے کہتی ہے خلی سبیلی یا محمد فانت علی حرام، محمد اللہ نے مجھے حکم دیا ہے میں آپ کا احترام کروں، مجھے حکم دیا ہے آپ کی حرمت مجھ پر واجب ہے، مگر میرا رستہ چھوڑ دے، میں آج پیچھے نہیں جا سکتی، اندازہ کریں، میرا رستہ چھوڑ دیں، میں پیچھے نہیں جا سکتی، یہ منکر اللہ کے کھڑے ہیں، میری آنکھ ان کو دیکھنا گوارا نہیں کرتی، یہ منکر کہاں کھڑے ہیں،
اللہ کے نہ ماننے والے، ایسا غضب ہے، آپ کی حرمت مجھ پر واجب ہے مگر میں پیچھے نہیں جا سکتی۔ عرش سے آواز آتی ہے، عرش سے فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّن سُرَادِقَاتِ الْعَرْشِ، عرش سے آواز آتی ہے جہنم تجھے پتہ نہیں کون تجھ سے بات کر رہا ہے؟ ہائے ہائے اسمائی اسمائی منہ وَأَطِیعِ، جو محمد کہتا ہے اسے سن اور اس کی بات مان، لازم ہے تجھ پر، واپس لوٹ۔ اور اب سرکار کے فرمان کے تحت پھر جہنم رکتی ہے اور فرشتے آ کے اس کو سنبھالتے ہیں اور واپس کھینچتے ہیں۔ چھوٹی سی بلا کا نام ہے جسے دوزخ کہتے ہیں، چھوٹی سی بلا کا نام ہے جسے دوزخ کہتے ہیں۔ اصحاب رسول حضور کے ساتھ چلتے ہوئے جا رہے تھے اور چلتے چلتے ایک دھماکے کی آواز آئی۔ آج تو دھماکوں کا زمانہ ہے، اس زمانے میں تو دھماکے ہوتے ہی نہیں تھے۔ دھماکے کی آواز آئی، صحابہ پریشان تھے۔ حضور نے پوچھا تدرون ما ھذا، جانتے ہو یہ دھماکہ کیسا ہے؟ عرض کیا حضور ہم تو نہیں جانتے، اللہ و رسولہ عالم، اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے، ہمیں نہیں پتا یہ آواز کیسی ہے۔ آقا نے فرمایا جہنم کے کنارے پر کھڑا ہو کر ایک پتھر جہنم کے اندر پھینکا گیا تھا۔ ھذا حجر رمی بہا، ایک پتھر تھا جسے پھینکا گیا تھا آج سے 70 سال پہلے۔ کب پھینکا گیا تھا؟ آج سے 70 سال پہلے پھینکا گیا تھا۔ ہوا یہوی فی النار الآن حتی انتہا الی قعرہا، آج اور اس لمحے وہ جہنم کے پیندے سے ٹکرایا ہے۔ 70 سال پہلے، یہ 70 سال وہ ہیں جو اللہ کے نزدیک 70 ہیں، اللہ کے نزدیک ایک دن ہمارے 1000 سال کے برابر ہے۔ اب اندازہ کریں اس کے 70 سال کہاں تک ہوں گے۔ 70 سال لگے ہیں جہنم کے شروع دروازے سے لے کر اس پتھر کو نیچے پیندے سے ٹکراتے ہوئے۔ پھر سوچ اس بات کو، محمد عربی کو یہ پتا ہے کہ پتھر کب پھینکا گیا تھا، سرکار کو وہ آواز بھی آ رہی ہے، صحابہ کو تو آج سنوا دی، پتہ نہیں حضور کتنی آوازیں سنا کرتے تھے، صحابہ کو تو آج سنوائی ہے، ان کو بھی پتا چلے ہمارے آقا کیا کیا سن لیتے ہیں۔ انی اسمع ما لا تسمعون، فرمایا میں وہ کچھ سنتا ہوں جو تم سن نہیں سکتے۔ کہاں ہے جہنم کون جانے، مگر وہاں کی آواز اتنا گہرا، اتنا بڑا۔ یہ جو پتھر ہے نا، عام پتھر نہیں ہوتے، چھوٹے چھوٹے گیٹے نہیں ہوتے، جس کو پتھر کہا جا رہا ہے، بڑے بڑے پہاڑ چٹانیں ہیں۔ یہ میں کھینچ ہی نہیں سکتا نقشہ۔ جہنم کے ہر طبقے کے ہر دروازے کے اندر 70,000 آگ کا پہاڑ ہے، آگ کا پہاڑ ہے، ہر 70,000 آگ کا پہاڑ ہے۔ ان میں سے ہر پہاڑ کے آگے 70,000 شعب ہیں، ہر شعب کے آگے 70,000 شق ہیں، ہر شق کے آگے 70,000 وادیاں ہیں، ہر وادی کے اندر 70,000 گھر ہیں، ہر گھر کے اندر 70,000 آگ کے کمرے ہیں۔ یہ سارا آگ کا بنا ہوا ہے، اور وہاں سانپ بھی آگ کے، بچھو بھی آگ کے، ہر چیز آگ کی۔ اتنا بڑا جہنم جس کو صرف سنا ہوا ہم بیان کر سکتے ہیں، دیکھنے والی آنکھ تو اللہ جانے اس کی تاب بھی لا سکے کوئی کہ نہ لا سکے۔ اتنا بڑا دوزخ جس کو صرف اس کے اندر پینے کے لیے کیا دیا جائے گا، کھولتا ہوا پانی، لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا، اس کے اندر ٹھنڈا پانی نہیں ہے، کھولتا ہوا پانی ہوگا یا ریشہ ہوگا، دوزخیوں کا بہنے والا ریشہ جس کو پینے لگیں گے ابھی چہرے کے قریب نہیں برتن آیا ہوگا، پوری کھال چہرے کی اتر کے باہر آ جائے گی۔ وہ جہنم فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار، ان کے لیے آگ کے کپڑے پہنائے جائیں گے، انہیں آگ کے کپڑے، بیڑیاں، ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصۃ وعذابا الیما، ہمارے پاس بیڑیاں ہیں، حلق میں پھنسنے والا کھانا ہے، پروردگار کہتا دردناک عذاب ہے، بیڑیاں پہنائی جائیں گی۔
حکم ہوگا کافر مجرم کے لیے خذوہ فغلوہ، اس کو پکڑ لو، اس کو توق پہنا دو۔ آگ کے توق پہنائے جا رہے ہیں۔ پھر قرآن کہتا ہے 70 ہاتھ لمبی زنجیریں اس کو باندھ دی جائیں گی، منہ کالے کر دیے جائیں گے اور ان کو پھر دوزخ میں پھینکا جاتا ہے۔ یہ کوئی چھوٹا سا دوزخ نہیں ہے، چھوٹی سی آگ نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا لوگو یہ تمہاری دنیا کی آگ جو ہے نا، دوزخ کی آگ 69 حصے اس سے زیادہ گرم ہے، یہ اس کی آگ کا 70واں حصہ ہے، 70واں حصہ۔ ایک حصہ اسے رکھے 69 حصے دوزخ کی آگ۔ صحابہ نے عرض کیا حضور یہی آگ کافی تھی، یہی آگ کافی تھی؟ فرمایا نہیں، پروردگار نے اسے اس سے 69 گنا زیادہ گرم رکھا ہوا ہے۔ اتنی گرم آگ، اتنی گرم، ایک بالٹی جہنم سے اس ریشے کی جو دوزخیوں کا ہے، اس کی ایک بالٹی حدیث کہتی ہے اگر زمین پہ نکال کے پھینک دی جائے پوری دنیا اس کی بدبو سے مر جائے۔ اتنی شدید بدبو اس کی، پوری دنیا میں اس کی بدبو پھیل جائے۔ وہ جہنم اتنا گرم، اتنی آگ، اور پروردگار کہتا ہے اگر تم اس قرآن جیسا صورت نہیں لا سکتے تو پھر ڈرتے کیوں نہیں میری اس آگ سے جو میں نے کافروں کے لیے تیار کر رکھی۔ یہاں فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نہیں لا سکتے اس قرآن جیسی کوئی صورت، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہ لا سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، جو میں نے تیار کر رکھی ہے منکروں کے لیے، کافروں کے لیے۔ اس آگ سے ڈرو۔ بڑے عجب مرحلے ہیں، کتنی شدید آگ، کتنی شدید آگ، اور اتنی شدید آگ جل رہی ہے اور اس کے اوپر بنا ہوا ہے پل صراط جسے پار کر کے جانا ہے۔ ذرا آخری جملے ہیں، توجہ سے سننا۔ جہنم نیچے، پل صراط اوپر، دنیا نے یہاں سے گزر کے جانا ہے پل صراط سے۔ پل صراط بڑی اوپر فاصلے پر ہے، بڑا فاصلے پر ہے، جو گرے گا وہی دوزخ میں آئے گا۔ وہاں سے اچھے لوگوں نے بھی گزرنا ہے، بروں نے بھی گزرنا ہے، تو یہ تو نہیں نا کہ آگ کا سیک اور آگ کی حرارت وہاں تک پہنچائی جائے، وہ اس سے نیچے ہے۔ اس پل کے اوپر آ گیا ہے سرکار کا ایک غلام ہے، مومن گزرنے لگا ہے وہاں سے، مومن گزرنے لگا ہے وہاں سے، نیچے سے جہنم اسے آواز دیتی ہے جوز یا مومن، اے مومن جلدی سے گزر جا، جوز یا مومن جلدی سے گزر جا، فقد اطفا نورک لہبی، اور تیرا نور میری آگ کو بجھا رہا ہے، جلدی سے گزر جا۔ جس کے دل میں عشق محمد کا نور ہے، دوزخ کی آگ اس سے پناہ مانگ رہی ہے۔ دنیا کی آگ جس دوزخ سے پناہ مانگ رہی ہے، وہ دوزخ حضور کے غلام کے نور سے پناہ مانگ رہی ہے۔ جو دیا مومن گزر جا، تیرا نور میری آگ کو بجھا رہا ہے، اور یہ حضور کا غلام ہے، عام مومن ہے، عام مومن ہے، یہ عام مومن ہے۔ جہنم اس کے بھی ترلے لے رہی ہے، گزر جا۔ تو پھر سوچ اگر مولا علی سے پل صراط سے گزر رہے ہوں گے، سوچ اگر سیدنا ابوبکر صدیق اس پر سے گزر رہے ہوں گے، سوچ جب عثمان غنی یہاں سے گزر رہے ہوں گے، عمر فاروق یہاں سے گزر رہے ہوں گے، اور سوچ جب محمد عربی یہاں سے گزر رہے ہوں گے۔ اس جہنم، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ سرکار کے آنسوؤں کے تحت یہ جل سکتا ہے۔ یہ جہنم حضور کا ساتھ ہے تو مولا کرم کرے، یہ جہنم پناہ مانگے گی سرکار کے غلاموں سے۔ شرط یہ ہے بندہ غلام تو ہو مصطفیٰ کا، شرط اتنی ہے غلام تو ہو سرکار کا۔ اگر یہ رشتہ حضور کا ہمارے پاس ہے تو پھر ستئی خیراں، اور اگر اس رشتے میں کمزوری آئی ہے تو پھر ہمیں بچا کوئی نہیں سکتا۔ خدا کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑائے گا کون؟ اگر وہاں پر معاملہ بن گیا، اللہ تعالیٰ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بہرہ فرمائے۔ وہی دامن، یہ ایک چھوٹا سا اعلان ہے۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب، یہ کالے شاہ، بابا کالے شاہ کے پاس جو مسجد ہے،
مدرسہ ہے جامعہ قرآن و حدیث دربار بابا کالے شاہ، وہاں پر 5 مارچ یعنی کل بروز ہفتہ مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب تشریف لا رہے ہیں، علامہ عبدالستار سعیدی صاحب تشریف لا رہے ہیں، مصر کے قرا حضرات بھی ہیں جو قرآن مجید کی تلاوت احسن انداز سے کرتے ہیں۔ ان کا آنا قاریوں کا بلا شبہ کمال ہے کہ قاری حضرات ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، لیکن مفتی منیب الرحمان جیسا عالم صدیوں میں کہیں پیدا ہوتا ہے۔ یہ وہ ہیں جن کو دیکھنا عبادت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم سب اس میں شامل ہو سکیں اور مفتی منیب الرحمان صاحب کی زیارت بھی کریں، ان کا کلام بھی سنیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔